آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. محترم بھائیوں، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس اور یہ درس خلفائے راشدین اور خلافت راشدہ کے بارے میں ہے، اور یہ درس ہمارا یہاں تک پہنچا ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور خلافت میں جو فتنے ہوئے اور مسلمانوں کے درمیان جو آپس میں جنگیں، جن میں جنگ جمل کا ذکر آیا، جنگ صفین کا ذکر آیا، اور اسی طریقے سے اس کے بعد نہروان کی جنگ جو خوارج کے ساتھ ہوئی تھی، یہ جنگ بھی، اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے آیا۔ خوارج کی یہ جماعت کس طریقے سے قرآن کی ایک آیت کو لے کر کے اٹھی تھی، اور انہوں نے قرآن کو کس طریقے سے قرآن کی آیت کو غلط معنی میں لیا، اور سیدھے سادے بعض مسلمان بھی جو ان کے ساتھ ہو گئے تھے، ان میں سے میں نے آپ سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب ان کو سمجھایا تو وہ سمجھ گئے اور انہوں نے خوارج کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ خوارج کی جماعت یہ رہ گئی تھی، اور ان کے ساتھ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقابلہ کیا، جنگ ہوئی، اور وہ جنگ نہروان کی جنگ کہلاتی ہے۔ اس جنگ میں خوارج کو شکست ہوئی اور بہت بری طرح سے وہ ہارے اس جنگ کے اندر، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جنگ میں جب انہوں نے اس شخص کو پا لیا، اس شخص کی لاش کو پا لیا جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو مسلمانوں کی جو دو جماعتیں ہوں گی، ان میں حق کے جو زیادہ قریب جماعت ہے وہی قتل کرے گی، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت نے ہی اس سے جنگ لڑی تھی، اور انہی لوگوں نے قتل کیا تھا اس شخص کو۔ تو اس سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اب انہیں یقین تو ہو گیا کہ وہ جو قدم انہوں نے اٹھایا تھا وہ حق کا قدم تھا، اور وہ حق پر رہے ہیں، حق کے زیادہ قریب وہی رہے ہیں، یہ انہیں یقین ہوا۔ اس طریقے سے خوارج کا یہ معاملہ تو ختم ہوا، لیکن یہ خوارج، اس میں سے بہت سے لوگ بھاگ گئے، وہاں سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ یہ جنگ نہروان تو ہو گئی، منتشر ہو گئے وہ لوگ۔ جو بچ گئے تھے ان میں سے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ تو خاموش نہیں بیٹھیں گے، انہوں نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا تو گھونپنا ہے، نقصان تو پہنچانا ہے، کوشش تو کرنی ہے اس کی۔ یہ ایسے لوگ تھے جو عبداللہ بن سبا یہودی کی پارٹی کے لوگ تھے، یہ جو سیدھے سادے مسلمان تھے وہ تو ان کا ساتھ چھوڑ کر کے واپس آ گئے تھے۔ اب یہ جو ہے، جو اصل منافق لوگ تھے، صحیح معنی میں یہ منافق لوگ تھے، جنہوں نے زبان سے کلمہ تو پڑھا لیکن قرآن کی آیتیں پڑھتے تو تھے، لیکن یہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتی تھی۔ یہ بہت مشہور تھے، قرہ کہا جاتا تھا ان کی عبادتیں، نمازیں اتنی لمبی، اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی تھی، لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے رات کو، لیکن کوئی ایمان نہیں تھا۔
ایسے لوگوں سے بعض لوگ بہت جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ خوارج کو یاد رکھیے، جب ایسے لوگوں سے آپ دھوکہ کھائے۔ یہ خوارج بھی ان کو قرہ کہا جاتا تھا میرے بھائیوں، قرآن اتنا اچھا پڑھتے تھے اور نمازیں اتنی اچھی، لمبی لمبی نماز، نام دل جو ہے مائل ہو جائے، لوگ پیچھے آ جائے۔ یہ مت سمجھیے کہ جو ایسا ہے تو لازمی طور پر اس کے اندر تقوی بھی ہوگا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تقوی والی تو جب اپنی نماز پڑھتے ہیں نا اکیلے رات میں، تو وہ لمبی پڑھتے ہیں، اور جب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو لمبی نہیں پڑھتے، وہ جماعت کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں نوٹ کرنے کی۔ یہ قرہ تھے، قرآن اتنا اچھا پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی تھی ان کے بارے میں کی تھی، خوارج کے بارے میں، کہ تم اپنی قرات کو ان کی قرات کے سامنے بڑے حقیر سمجھو گے، ارے یہ اتنا اچھا پڑھتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ان کے سامنے۔ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے بڑا حقیر سمجھو گے، بڑا خشوع خضوع، بڑی لمبی نماز پڑھتے، ہم تو اتنی لمبی نہیں پڑھتے۔ تو ظاہر سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے میرے بھائی۔ میری یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھیے، ہر وہ چیز جو چمکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سونا بھی ہو۔ یہ وہ پیغام ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی بات کہہ کر کے ہم کو دیا ہے، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ تو بہت چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام اس کو نہیں کہتا ہے، مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے۔ تو یہ بات تھی میرے بھائیوں جو ہے اس کے تعلق سے، جو ہم نے آپ کے سامنے خوارج کے تعلق سے ذکر کی تھی۔ اب ایک طرف یہ خوارج کا معاملہ تھا، دوسری طرف ایک اور معاملہ ہوا۔ خوارج کا تو اتنا شدید معاملہ ہو گیا کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر گردان دیا، کہا کہ کافر ہو گئے۔ ان کی نگاہ میں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر تھے، عمرو بن عاص بھی کافر تھے، اور جو بھی تحکیم کے اس مسئلے میں جو بھی راضی تھے سب کے سب کافر ہو گئے ان کے یہاں۔ ایک طرف ان کا معاملہ تھا خوارج کا کہ انہوں نے سب کو کافر قرار دیا، اور دوسری طرف مسئلہ یہ ہوا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو لوگ رہ گئے تھے ان میں سے بعض اتنی شدت اختیار کر لی انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے کہ ان کا مقام اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ جا کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا۔ وہ بھی غلط، غلو کہتے ہیں اس کو، اور یہی لوگ بعد میں شیعہ کہلائے۔ وہیں سے شیعوں کا جو ہے ظہور، ابھی جو شیعہ آج موجود ہے جن کو شیعہ جو ہے رافضہ کہا جاتا ہے یا اثنا عشریہ کہا جاتا ہے، اس حد تک تو ابھی لوگ نہیں آئے تھے، یا یہ جماعت تو اس وقت ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، وہ تھوڑا بعد میں وہ لوگ آئے۔ لیکن شیعان علی اسی زمانے میں ان کا بھی ظہور ہو گیا، یہ بھی ظاہر ہو گئے۔ شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کی جماعت، ان کی تائید کرنے والے، سپورٹ کرنے والے، اصل اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے اردو عربی کا لفظ۔ تو ایک دوسری جو ہے جماعت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہنے والوں میں سے، ان کی تائید کے لیے، ان کی سپورٹ کے لیے اتنا آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے غلو سے کام لیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، اور ان کے بارے میں بہت سی غلط باتیں کہنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے جا کر کے ڈائریکٹ جو ہے ملا دیا کہ یہ بھی معبود ہے گویا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اب ان کو بھی سمجھانا، ایک طرف خوارج کا معاملہ اور تیسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ جو کہ شام میں ہے، ان کے ساتھ ایک پوری فوج ہے۔ اب یہ تینوں کے درمیان اکیلے کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی خلافت اس طرح کے فتنوں سے پوری خلافت کی مدت گھری رہی۔
اپنی پوری خلافت کی مدت میں ان کو باہر کے جو دشمن تھے غیر مسلم، جو باہر کی طاقتیں تھیں، ان سے مقابلہ کرنے کا مسئلہ ہی نہیں، انہی میں گھرے رہے، کوفے میں رہتے تھے۔ مدینہ اب ختم ہو گیا، جو ہے دارالخلافہ، جو ہے یعنی کیپٹل سٹی کہہ لیجئے، جو اس سے پہلے تک تھا ابھی، اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اب کوفہ ان کا مرکز بن گیا تھا۔ کوفے میں رہتے تھے لیکن بہت پریشان تھے، ان کو پریشانی اپنوں سے بھی تھی، پریشانی خوارج سے بھی تھی، پریشانی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت سے تھی، تینوں طرف، کیونکہ امت کا شیرازہ منتشر تھا، سارے مسلمان بکھرے پڑے تھے، اکٹھا نہیں ہو پائے، جس کے لیے بہت کوشش کی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنگیں بھی لڑنی پڑی اس کے لیے کہ سب ایک ساتھ ہو جائے، اس جنگ کے ذریعے سے ہی سب پر قابو کیا جا سکے، اس کی بھی کوشش کی، لیکن اس میں بھی کامیابی نہیں۔ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے اس میں تو اکثر لوگ اچھے مسلمان تھے، لیکن اس میں ان کے صف میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے ان کو ہمیشہ تکلیف پہنچتی تھی۔ انہی میں سے بعض لوگ خوارج کی شکل میں الگ ہوئے، لیکن ایسے بھی بعض لوگ تھے جو ابھی بھی ان کی صف میں باقی، جو بعد میں شیعان علی اس نام سے جانے گئے، اور انہوں نے بھی غلو سے کام لیا جو غیر اسلامی چیز تھی، اور یہ چیز بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی پریشان کرتی۔ اب کوئی شخص اپنی خلافت میں اتنے چیلنجوں کا سامنا کر رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کتنا پریشان ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فوجی قوت تھی، آپ کی خلافت کی جو فوجی طاقت تھی، وہ طاقت بھی میرے بھائیوں، پاور بھی اتنا کمزور اب جو ہے طاقت یہ ہو گئی تھی کہ اب شام کی فوج سے مقابلہ کرنا ان کے لیے مشکل بھی ہو گیا، کیونکہ شام کی فوج ابھی بھی پوری کی پوری اکٹھا تھی، اور شام کے سارے لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، لیکن یہاں کوفے کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صف میں لوگ تھے، اس میں ایک بڑی تعداد تو اچھے مسلمانوں کی تھی، لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے تھے جو اپنے عقیدے اور اپنے مقصد کے لحاظ سے اسلامی تاریخ کے ساتھ جڑے تو تھے، لیکن وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب علی رضی اللہ تعالی عنہ شام پر جا کر کے حملہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ایسے ہی یہ دن گزرتے گئے، ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی گئی، خوارج کے مسئلے کو جنگ کے ذریعے سے بہرحال وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، لیکن جو لوگ منتشر ہو گئے تھے، ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، انہوں نے اپنی گروپ بندیاں بھی کی، لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے وہ جگہ جگہ کوشش کرتے رہے۔ یہ جو انفرادی ملاقات میں انڈیویجول جو چیزیں ہوتی ہے نا، اب جماعت تو نہیں رہی باقاعدہ ان کی، لیکن یہ جو الگ الگ جا کر کے لوگوں کا ذہن خراب کرتے تھے، تو یہ برین واشنگ جو ہوتی ہے، یہ بھی بہت پریشان کن چیز ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ ساری خبریں آتی تھی، سب سن سن کر کے پریشان ہوتے تھے۔ اس طرح سے وقت گزرا، یہاں تک کہ ہجرت کا 40واں سال آیا، ہجرت کا 40واں سال، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا سال۔ خوارج جن کے بارے میں ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ جو الگ الگ منتشر ہو چکے تھے، وہ اپنے اپنے علاقوں میں میٹنگیں بھی کرتے تھے، اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ان کے مشورے چلتے تھے، ان کی سازشیں ہوتی تھیں۔ تو خوارج میں سے کچھ لوگ بیٹھ کر کے یہ طے کیے
हिजरत का 40वां साल है, रमजान का महीना है। इस महीने में उन्होंने ये तय किया कि इन सब को कत्ल कर दिया जाए। अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी कत्ल कर दिया जाए, अमीर मुआविया को भी कत्ल कर दिया जाए, और अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु उनको भी कत्ल कर दिया जाए। ये सारा जो है प्लान कौन बना रहे हैं? खवारिज बना रहे हैं। इन्होंने कत्ल करने का प्लान बना लिया, तीनों को कत्ल किया जाए। उसके लिए आदमियों की तलाश भी हुई और बाकायदा उनकी मीटिंग में ये बात साबित हुई, उनकी मीटिंग में ये बात आई, नामों के बारे में बात तय की गई, और इस सिलसिले में जो 3 नाम आए वो जो है इब्ने मुलजिम, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, ये और दूसरा नाम आया बरक बिन अब्दुल्लाह का, और तीसरा नाम आया अम्र बिन बकर तैमी का। इन तीनों ने जो है बेड़ा उठाया। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने ये कहा कि मैं कूफा जाता हूं और कूफा में जाकर के अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को मैं शहीद कत्ल कर दूंगा। तो अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए खवारिज तीनों को मारने का प्लान बना लिया, और अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जिसको ये काम अंजाम देना है, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मारने का काम अंजाम देना है, वो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को मारने का काम बुरक बिन अब्दुल्लाह को सौंपा गया, और अमर बिन आस को मारने का काम अमर बिन बकर को सौंपा गया। इस तरीके से ये तीनों इकट्ठा हुए। ये तीनों जो है अपने अपने महाज पर गए, और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ये कूफा आकर के रहने लगा, क्योंकि वहां जाकर के हालात, तारीख भी मुतय्यन थी कि इस तारीख में, एक ही तारीख में सबको जो है, तीनों जो है अपनी अपनी जगह पर हमला करेंगे। एक ही तारीख तय है, रमजान के महीने की वो तारीख, और उसी तारीख में हमला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर होगा। फज्र की नमाज के लिए जब निकलेंगे तब हमले का वक्त रखा गया। अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला, अमीर मुआविया पर हमला, और अमर बिन आस पर, तीनों पर हमला उसी रात को होगा। एक ही रात, टाइम भी एक ही, फज्र की नमाज के लिए ये लोग आएंगे। उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला भी फज्र की नमाज में ही किया गया था, वो आप जानते हैं। तो ये लोग इसको खास तरीके से, इस तरह की साजिशों को अमली जामा पहनाने के लिए इस टाइम का इंतखाब करते थे। ये तय किया ये मेरे भाई, और अपने अपने जो है महाज पर तीनों गए कत्ल करने के लिए। यहाँ ये बात भी मैं आपके सामने पेश कर दूं कि जब अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ये कूफा में अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने के लिए जब पूरा अपना जो प्लान था इसका, जब ये आया और यहाँ आकर के रह रहा था कूफे के अंदर, और कूफे में आकर के उसने जो काम किया, जो मामला हुआ, तो ये कि उस वक्त कूफे में एक खातून थी। ये खातून बड़ी मशहूर थी अपनी खूबसूरती को लेकर के, तो औरतों का फितना भी इसमें थोड़ा दाखिल हो गया था। मैं उसकी तरफ इशारा भी करना चाहूँगा कि ये बड़ी जो है खूबसूरत एक खातून थी, उसको क़िताम कहा जाता था। तो ये क़िताम जो कि बड़ी खूबसूरत औरत थी, और ये भी इसी फिक्र में लगी हुई थी कि किस तरीके से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया जाए।
किस तरीके से कत्ल किया जाए। ये औरत भी इसी के लिए फिक्र कर रही थी। जब इसको अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने देखा तो इसकी खूबसूरती की वजह से उसके ऊपर वो फिदा हो गया, आशिक बन गया इसका, और इससे शादी करने के बारे में सोचने लगा। जब यह मामला जो है दोनों की इश्क व आशिकी का मामला जो है बहुत जोर पकड़ गया और शादी के लिए उसने जो है ख्वाहिश जाहिर की अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने, तो इस औरत ने, ये उसी के इसमें थी, मौके में थी, इस औरत ने कहा कि मैं तुमसे शादी शर्त के साथ करूंगी कि पहले तुम मेरे सामने अली का सर ला करके रखो। यानी शर्त जो रखी इस शादी के लिए वो क्या है? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करना। उसकी वजह ये थी, इसकी वजह ये थी कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो खवारिज के साथ जंग लड़े थे, जंगे नहरवान, उस जंग में इस औरत का बाप और भाई यानी उसके रिश्तेदार जो है, पूरे तरीके से मेरे जहन में नहीं है इस वक्त कि बाप और भाई या जो भी है, बहरहाल उसके दो रिश्तेदारों के बारे में बात है कि वो उसी में मारे गए थे। तो ये औरत इसी वजह से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ी दुश्मनी इसने मोल लिया था, और इसने ये तय कर लिया था कि मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी जब तक कि अली को दुनिया से रुखसत न कर दो। इसी फिराक में ये थी कि ये शख्स उसको मिल गया एक आशिक की शक्ल में, और आशिक को आप जानते ही हैं कि आशिक का मामला क्या होता है। आशिक तो अपने माशूक के लिए हर कुछ सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये आशिक इसके लिए तैयार हो गया। उसने कहा, जब उसने ये शर्त रखी तो कहा उसने कि भाई मैं तो कूफा आया ही हूं इसी मकसद के लिए। कहा कि ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, मैं तो कूफा जो है इसी मकसद से आया हुआ था कि मैं अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुझे कत्ल करना है, मेरा तो मिशन ही यही है। अब तो चलो बड़ी अच्छी बात है कि तुम भी यही चाहती हो और तुमसे निकाह की यही शर्त है, तो ये तो जो है मेरे लिए बड़ी अहम बात है। मैं तो इसी मकसद के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। अब यहाँ पर वो शख्स और ज्यादा जोश और जज्बे के साथ इस काम पर लग गया, क्योंकि जहां इसके लिए एक तरफ तहरीक थी उसकी खवारिज जो है जमात की तरफ से, वहीं अब उसकी जो अंदर की मोहब्बत है, ये जो इश्क व आशिकी की दास्तान है, उसके ये भी साथ में जो है मिल गई अब इसके साथ। तो अब तो और भी जोश और खरोश के साथ वो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने के लिए जो भी साजो सामान तैयार करना है, जो भी उसके लिए तैयारी करनी है, उसमें और ज्यादा लग गया। अब उसके बाद वो तारीख आती है, जो तारीख तय थी, जिस तारीख में तीनों को जो है कत्ल करना था, यानी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और इसी तरीके से अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। वो तारीख आती है। उस तारीख के आने से पहले मैं एक बात और भी जिक्र कर कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसका पहले से पता था कि उनको शहीद किया जाएगा। उनको पहले से ये पता था। ये पता उनको कहाँ से चला था? बहुत सारी रिवायात है जिनसे ये पता चलता है। उन सबको मिला करके ये कहा जा सकता है कि ये सारी रिवायात मिल करके इस दर्जे को पहुंचती है कि इस जो है बात को सही समझा जा सकता है। वो बात ये थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया था, ये पेशिनगोई की थी। जैसे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मैंने आपको बताया
کہ ان کی شہادت کی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تھی، اور اسی وجہ سے وہ مقابلے سے منع بھی کرتے تھے لوگوں کو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور اشارہ بھی کیا تھا کہ سر پر حملہ ہوگا، اتنا خون بہے گا کہ اس سے داڑھی پوری، چہرہ اور داڑھی لال ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں میرے بھائیوں تھیں، یہ ساری باتیں ذکر کی گئی تھی، اور علم تھا اس کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کی موت شہادت کی موت ہوگی۔ حالات میں نے آپ سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفے میں اچھے نہیں تھے، بہت پریشان تھے یہ، اس سے پہلے جو حالات جو ہو چکے تھے بہت کافی پریشان تھے اس کو لے کر کے۔ اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک ذکر ہے بعض تاریخ کی کتابوں میں کہ آخر وقت میں وہ وہاں جو ہے 40 جو ہے جب ہجرت کا 40واں سال تھا تو اتنا پریشان تھے، اتنا پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے تھے اس کے بارے میں۔ یہ سلسلہ میرے بھائیوں چل رہا تھا اور انہیں پتہ بھی تھا کہ مجھے شہید ہونا ہے۔ ایک مرتبہ ایک خارجی نے کہا ان سے کہ آپ مرنے والے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مرنے والے ہیں، تو کہا انہوں نے کہ مرنے والا نہیں ہوں، قتل کیا جانے والا، مجھے قتل کیا جائے گا، کیونکہ شہید ہونے کی بات ابھی ہم نے آپ سے کہا روایتوں میں ذکر ہے اس کا کہ وہ شہید کیے جائیں گے، تو کہا کہ نہیں بلکہ مجھے قتل کیا جائے گا۔ ایک دوسرے جو ہے خارجی نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ کو جلد ہی قتل کر دیا جائے گا۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے اس کی دھمکی دے رہے ہو، مجھے یہ کہہ رہے ہو؟ کوئی بزدل آدمی نہیں تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ کہیں سے کوئی ایک فون آ گیا دھمکی کا تو اس کے بعد جو ہے ہاتھ پیر جو ٹھنڈے ہو جائیں اور سب کو بلا کر کے بھائی میری سیکورٹی بڑھایا جائے، میرا یہ کیا جائے، مجھے یہ دھمکی کا کال آیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک بہادر شخص ہوں، بہادری میری پہچان ہے، جنہوں نے خیبر کو فتح کیا ہے، فاتح خیبر تھے یہ، جن کے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا تھا اس دن، اور ان کے ہاتھ پر جو ہے فتح ہوئی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، جن کی بہادری کی کارنامے سب جانتے تھے، انتہائی بہادر انسان تھے یہ، جو اس بستر پر رات میں سوئے تھے جس بستر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، اور جس رات یہ جو ہے مشرکین مکہ نے یہ طے کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایسا حملہ کیا جائے گا، ایسا حملہ کیا جائے گا کہ ان کی جو ہے موت واقع ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات ہجرت کرنے والے اور اپنے بستر پر ان کو سلایا۔ آپ کو پتا ہے یہ ایک بہادر شخص کا ہی معاملہ ہو سکتا ہے کہ جس بستر کے بارے میں یہ پتا ہو کہ اس بستر پر آج رات میں حملہ ہونے والا ہے، اس بستر پر کسی کو سلایا گیا ہو اور آرام سے وہ سو جائے، یہ بہادری کی بات ہے میرے بھائی۔ تو یہ تو بڑے بہادر آدمی تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی چیزیں کیا ان کو جو ہے متاثر کر سکتی تھی یا ان کے اندر خوف پیدا کر سکتی تھی؟ ہرگز خوف نہیں پیدا کر سکتی تھی، لیکن ان کو دھمکیاں بھی کئی ایک ملی تھی، خوارج کی طرف سے کہا بھی گیا تھا، لیکن تھے بہادر آدمی،
इन धमकियों के बाद घर में नहीं बैठ गए और ना अपने लिए जेड सिक्योरिटी का कोई इंतजाम किया। आज की जबान में कहना चाहूं तो ये कह सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं, जैसे पहले बिंदास निकलते थे वैसे ही बाहर निकले। यहाँ तक कि वो रात आई जिस रात फजर की नमाज में इनके ऊपर हमला करना था। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जिसके लिए तैयारी कर रहा था, ये सारी चीजें उस रात को भी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकले। किसके लिए निकले? फजर की नमाज के लिए। इमामत यही करते थे, जो अमीर होता है, जो खलीफा होता है, वही इमामत करता है। आज के दौर के बादशाहों की तरह थोड़ी ना है कि इतना खौफ है कि कभी पब्लिक में आ नहीं सकते। ये तो इमामत करते हैं, जाते हैं मस्जिद में, इमामत करते हैं, रात के अंधेरे में गलस के वक्त में फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का रुख करते हैं, मस्जिद में जाते हैं। जबकि इतने काफी दुश्मन हैं। जंगे नहरवान में खवारिज के जो लोग मारे गए थे, जाहिर सी बात है कि वो सब इनके दुश्मन थे, इनके खून के प्यासे थे। अभी मैंने खिताम का एक जिक्र किया जिसके दो रिश्तेदारों का जो है उस दिन मारे गए थे, तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बदला लेने के लिए वो पूरी कोशिश में थे। ऐसे न जाने कितने लोग थे मेरे भाई जो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खार खाए बैठे थे, लेकिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर भी निकले। जुमे की रात थी, वो रात खत्म हुई है, जिसकी जुमे की रात सुबह का वक्त और फजर की नमाज के लिए निकले हैं अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब पहुंचते हैं तो पहले से अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जमीन पर है और अब तलवार को अपने पेट के नीचे जो है छुपा करके रखा हुआ है और इसी अंदाज से जमीन पर लेटा हुआ है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उसके पास से गुजरते हैं मेरे भाई, तो कहते हैं कि ये जो जिस तरह से तुम लेटे हुए हो, अल्लाह ताला को ये चीज नापसंद है। कहा कि उठो, अल्लाह ताला को ये चीज नापसंद है। उसके बाद ये शख्स उठता है और अपनी तलवार से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर हमला कर देता है। ये मामला इसका होता है। और जब ये शख्स जो है हमला करता है, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर से जो खून बहता है तो चेहरा और जो है दाढ़ी लाल हो जाती है। उस हदीस की याद आ जाती है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पेशिनगोई करते हैं, बताते हैं कि तुम पर जो है जो हमला किया जाएगा, तुमको शहीद किया जाएगा, तो उससे तुम्हारी दाढ़ी और चेहरा जो है लाल हो जाएगा। ये मामला हुआ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हमला किया उनके ऊपर अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने, और यही शख्स है अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जिसने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। ये मेरे भाइयों अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की बात है। जख्मी हुए थे उस वक्त, उनको घर लाया गया। नमाज जो है एक साहब ने आगे बढ़ करके नमाज पढ़ाई फजर की। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी हो चुके थे, जैसे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में जख्मी हुए। फर्क दोनों में ये हुआ कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
نماز شروع کر لی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نماز کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، ابھی شروع نہیں کی تھی. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی رہے اور 3 دن تک زندہ رہے. اس کے بعد زخم لگا تھا، زخمی تھے. آج کے زمانے کی طرح سے میڈیکل سائنس اتنی زیادہ ترقی یافتہ بھی نہیں تھی. اس زخم کا علاج ہوتا رہا، لیکن اس زخم سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانبر نہیں ہو سکے، شفا نہیں ہوئی. اور 3 دن کے بعد رمضان کی غالباً 11 تاریخ تھی، 11واں رمضان، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. یہی زخم جو ان کو لگے تھے، یہ زخم ان کے لیے اتنا کاری ثابت ہوا کہ اس زخم کی تاب نہ لا سکے، اور آخر کار انہوں نے اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یہ معاملہ ہوا. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جس رات ان کے اوپر حملہ ہوا، اسی رات عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی حملہ ہونا تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی حملہ ہونا تھا. تو ایک طرف ان کے اوپر حملہ ہوا، لیکن یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس سے یہ جانبر نہیں ہو سکے، شفا نہیں پا سکے، اور اسی میں ان کی جان چلی گئی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی حملہ ہوا، لیکن ان پر تلوار جو چلائی گئی تو تلوار ان کے پیچھے کے حصے میں لگی، اور وہ جو ہے حملہ، وہ جو ہے ضرب اتنی کاری نہیں تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان جا سکے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شفا، ان کا زخم صحیح ہو گیا، ان کو شفا حاصل ہو گئی اور وہ صحیح ہو گئے. تیسرے اب رہ گئے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جس شخص کو بھیجا گیا تھا، عمر بن عبداللہ، وہ شخص جو ہے اپنی تاریخ پر وہ بھی نکلا اور حملہ کرنے کے لیے پورے طریقے سے وہ بھی تیار تھا اور حملہ بھی کیا. لیکن مقدر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کیا تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جو امیر ہوتا ہے وہی امامت بھی کرتا ہے، یہی طریقہ ہے اصل میں اسلام کا. تو وہ امامت کے لیے، وہ بھی امامت کراتے تھے، فجر کی امامت کے لیے نکلے، ان کے اوپر بھی حملہ ہوا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ یہ کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی اس دن. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے میرے بھائی، مقدر تھا ان کے لیے یہ. تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور یہ مصر میں تھے. میں ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ مصر کا یہ علاقہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور یہ علاقہ بھی شام کے ساتھ جا کر کے مل گیا تھا. تو اس طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت اور بڑھ گئی تھی. جنگ صفین کے بعد ان کی قوت اور بڑھ گئی تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت کافی کم ہو گئی تھی. اس کے بعد جو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ اب ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ شام کی فوج کے ساتھ مقابلہ کرے. تو یہ مصر کا علاقہ بھی ان کے ہی جو ہے ماتحتی میں آ گیا تھا، اور یہ گورنر تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہی تھے. تو چونکہ اب وہی گورنر ہیں تو وہی نماز پڑھائیں گے. لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا یہ حصہ رہا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ خود نہیں گئے، اور دوسرے شخص کو اس دن اپنا نائب بنا دیا کہ وہ آج امامت کریں گے.
तो रात की तारीकी होती थी उस जमाने में, आज की तरह से उजाला तो नहीं होता था। और गलस में नमाज पढ़ते थे ये लोग, तो गलस में थोड़ा अंधेरा भी रहता था। वो नमाज पढ़ाने के लिए गए, हमला करने वाले शख्स ने ये नहीं देखा अच्छी तरह से कि ये कौन है, और उनके ऊपर हमला कर दिया ये समझ करके कि अमर बिन आस है। हालांकि वो अमर बिन आस नहीं थे, उसने भी बड़ा शदीद जो है हमला किया था, उनकी भी उसमें वफात हो गई। लेकिन वो अमर बिन आस नहीं थे, क्योंकि वो बीमार हो गए थे उस दिन, और बीमार होने की वजह से ही वो नमाज को नहीं गए थे, घर में ही थे। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये मुकद्दर था, इस तरह से उनकी जान बच गई, वो भी बच गए, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बच गए। तीनों को एक साथ जो मारने का प्लान बनाया गया था, तो इस प्लान में ये दो आदमी बच गए। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो ज़र्ब लगी थी 3 दिन के बाद, उसी जो है ज़र्ब में, उसी तलवार की जो के जख्म से उनकी जो है वफात भी हो गई है, वो शहीद हो गए इस तरह से। ये खुलासा था इन सारी बातों का। ये चंद बातें थी जो आप लोगों के सामने मेरे भाइयों जिक्र की गई। बड़ी अहम चीज़ें हैं ये, बड़ी अहम बातें हैं, जो हमारी तारीख का एक हिस्सा है, और बड़ी ही तकलीफ देह जो है हमारी ये तारीख का ये वो जो है बाब है, जो हमारे लिए बहुत तकलीफ का सबक है। जब हम उसे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो बड़ी तकलीफ भी होती है। उसी एहसास के साथ हमने ये बातें आपके सामने जिक्र की हैं, और इस तरह से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का खात्मा होता है। लेकिन उससे पहले वो कुछ वसीयत करते हैं, कुछ बातें होती हैं उनकी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो इंशाअल्लाह उस तरह की जो बात हुई थी वो आपके सामने आइंदा दर्स में आपके सामने रखी जाएगी। ये बहरहाल इसका पूरा जो है खुलासा था जो हमने आपके सामने पेश कर दिया। फिर अब इसके बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ ये खिलाफत, ये इमारत कैसे जाती है, उसका ज़िक्र भी इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में आपके सामने आएगा। आज का दर्स हम इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।